عزیز ساتھیوں، آج پھر ہم آپ کے لیے ایک نئی تعبیر لے کر آئے ہیں۔ ہم اردو میں بولتے ہیں وہ فلاں چیز کی تاریخ میں نمایاں معروف نام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز میں یا کسی فن کی تاریخ میں یا علم میں یا کسی بھی چیز کی تاریخ میں معروف ہو، مشہور ہو، اس کا ایک نام ہو، تو ہم اردو میں اس طرح کی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس کو عربی میں کس طرح کہیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم اس کو عربی میں کہیں گے ہوا اسم بارز لامع فی تاریخ کذا۔ اب استعمال کیسے ہوگی؟ استعمال اس طرح ہوگی، ہوا کی جگہ اس شخص کا نام آئے گا اور آگے اسم بارز لامع یہ اپنی حالت پر رہے گا، فی تاریخی یہ اپنی حالت پر رہے گا، کذا کی جگہ وہ آئے گی جس کی تاریخ میں وہ مشہور نام ہے، معروف ہے، جیسا کہ آپ آئندہ جملوں میں دیکھیں گے۔ آئیے اب مذکورہ تعبیر پر اردو کا پہلا جملہ پڑھتے ہیں۔ علامہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ علیہ دور حاضر کے محترم بالشان علماء کی تاریخ میں ایک نمایاں نام ہے۔ سنقول في اللغة العربية العلامة يوسف القرضاوي رفع الله درجاته اسم بارز في تاریخ علماء العصر الحاضر الأجلاء۔ جب آپ اس جملے میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا العلامہ یوسف القرضاوی یہ ہوا کی جگہ آیا ہے، اسم بارز فی تاریخی یہ اپنی حالت پر ہے، پھر قضا کے بعد علماء العصر الحاضر آیا ہے۔ اردو کا دوسرا جملہ سماعت فرمائیں۔ دلیپ کمار سے معروف یوسف خان بالی ووڈ کی تاریخ میں ایک معروف نام ہے۔ هذه الجملة العربية الثانية يوسف خان المعروف بدلیپ کمار اسم بارز في تاریخ بالی ووڈ۔ جب آپ اس جملے میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا یوسف خان یہ ہوا کی جگہ آیا ہے، اسم بارز فی تاریخی یہ اپنی حالت پر ہے اور قضا کی جگہ بالی ووڈ آیا ہے۔ تیسرا اور آخری جملہ سماعت فرمائیں۔ قاسم نانوتوی دارالعلوم کی تاریخ میں ایک نمایاں نام ہے۔ إليكم الجملة العربية الثالثة القاسم النانوتوي رحمه الله تعالى اسم بارز في تاریخ دار العلوم۔ اس جملے میں بھی القاسم النانوتوی یہ ہوا کی جگہ ہے، اسم بارز یہ اپنی حالت پر ہے، تاریخی دار العلوم قضا کی جگہ دار العلوم آیا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور مزید اسی طرح کی عربی سیکھنے سے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کو عربی کے تعلق سے کسی طرح کی مدد چاہیے یا کوئی آپ کی رائے ہو تو کمنٹ باکس سے اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔